بتاتی چلوں جیسے کہا نا کوئی سود سے بچ نہیں سکے گا. میں نے خود 2-3 بار یہ قرض لیا ہوا ہے اور لمٹ بڑھا دیتے ہیں. میری اس ٹائم لمٹ کافی بڑھ گئی تھی اور مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ یہ سود کے ضرورت میں آتا ہے. ہاں آن لائن ایپ جیز کیش ایپ جو ہے نا وہ آپ کی لمٹ بڑھا دیتے ہیں. کیا معافی کیا ہے لیکن فرمایا کہ اگر حدیث مبارکہ مکمل کر دیں, فرمایا کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکے گا. فرمایا اگر کوئی بچ بھی گیا تو اس کے آفٹر شوکس ہیں اس کو افیکٹ کر دیں گے. ہوگا کیا, جس طرح آپ نے اسٹارٹ میں ہی ایک روایت بیان کر دی, اس میں یہی تھا کہ جو لکھنے والا ہے لکھوانے والا ہے, بلکہ روایت کے آخری الفاظ ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی کو کسی کے پاس بھیجنے والا بھی ہے, وہ دیتا ہے, ہاں جی, اس میں ہیلپ بھی کرنے والا ہے, ہاں جی بالکل ہیلپ بھی کرنے والا ہے کسی انداز میں بھی. فرمایا کہ اگر وہ حقیقتاً وہ تو سود سے بچ رہا ہے لیکن وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, کسی کو اس جانب بھیج رہا ہے تاکہ تم وہاں سے, تو آپ نے کہا یار اس سے لے لو پھر جا کے, اور اسے آئیڈیا ہے کہ جو جس جانب میں اسے بھیج رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی اس جانب ہے, تو یہ اسی میں ہی ہوتا ہے. تو اب جو میں نے لے لیا تھا سود وہ مجھے لا علمی میں, تو اس کی کیا معافی یا سمجھ ہے؟ یہ ہے نا کہ دوبارہ نہ کیا جائے. بالکل. اس میں تو آپ یہ یاد رکھیے کہ توبۃ النصوحہ اسی کو کہتے ہیں کہ انسان وہ گناہ دوبارہ نہ کرے. تو جب انسان وہ دوبارہ گناہ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اور ویسے بھی اگر لا علمی میں ہو جائے, جیسے کہ آج کل لوگوں کو بتاتے نہیں, جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح ایجنٹس آ کے آپ کو قائل کرتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے. میرا اصل میں تھیسس جو ہے نا علی بھائی وہ اسلامک بینکنگ کے اوپر تھا. وہ اچھا, پھر تو میں آپ سے بحث کروں گا اس پہ, کیونکہ میں نے بھی اس پہ بڑی ریسرچ کی ہے. اسلامک بینکنگ آپ کے نزدیک حلال ہے؟ نہیں ہے. تو پھر جو ہمارے ہاں جو سب سے بڑے مفتی جن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے ان کا اس پہ فتویٰ ہے؟ جی وہ 12 بینکوں کے جو ہے نگران ہیں, 12 بینکوں کے, 12 بینکوں جنہوں نے فتویٰ دیا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, ایسے نہیں سونے کے جبے پہن کے بیٹھ سکتا بندہ, اس کے لیے بھائی پیسے آتے ہیں. آپ ان کے خلوص پہ, ان کی نیت پہ شک کر رہے ہیں؟ میں ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہا, میں ان کے فتوے پہ شک کر رہا ہوں. کنٹیکسٹ بتا رہے ہیں. اچھا, میں ایک بڑی اہم بات بتاتا ہوں کہ ہمارا ماسٹرز کی کلاس تھی اور ایک خاتون لیکچرار کسی یورپی کنٹری سے آئی ہوئی تھی اور ان کا ہمارے ساتھ لیکچر ہو رہا تھا, اور انہوں نے اسلامک بینکنگ پہ جب بات کی تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک ہی چیز کے 2 نام رکھے ہوئے, ایک کا نام ساجد رکھ لیا, ایک کا نام ماجد رکھ لیا. تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی آپ نقصان میں تو شامل ہی نہیں ہو رہے. جی آپ کو انہوں نے بتایا کہ آپ کو فلیکچویٹ ہوگا لیکن پروفٹ ہی فلیکچویٹ ہوگا, اصل رقم بھی محفوظ ہے. جو اس کے لیے ایک جملہ بولوں گا میں کہ the Islamic banking system is better than commercial banking system. just لیکن جو اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ عین اسلامی اصولوں کے مطابق ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ شراب کو شربت کر کے بیچ دیں جو ہے, یا پانی زیادہ ڈال کے پی لیں. اس پہ کن کا فتویٰ ہے؟ جی میں ایک کا نہیں ہے, بڑے بڑے لوگوں کا فتویٰ ہے. کیوں آپ اسے نام کیوں لکھوانا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ سے اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو ان کے فتوے کو پاکستان میں بڑا جو ہے, مولانا تقی عثمانی صاحب ہو گئے اور مفتی منیب الرحمان صاحب ہو گئے, ان کے فتوے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ, میں آپ کو امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں, میں سمجھا دیتا ہوں. جو ان کا فتویٰ ہے اس کو بھی بتا دیتا ہوں اور جو پریکٹس ہے اس کو بھی بتا دیتا ہوں. دیکھیے اسلام میں نے بتایا کہ جیسے قرآن پاک میں آیا کہ اللہ تعالیٰ سود کو حرام قرار دیتا ہے اور تجارت کو حلال قرار دیتا ہے. اب تجارت کے علی بھائی 3 ہی طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے کہ سول پروپرائٹرشپ, بندہ خود اکیلے کاروبار کرے, کوئی کریانہ اسٹور کھولے, کچھ بھی کر لے. اس کے بعد ہوتی ہے پارٹنرشپ, 2 لوگ 3 لوگ, کوئی گروپ ہو وہ سارے لوگ اس میں شامل ہو جائیں. تیسرا ہوتا ہے کہ ایک پورا جماعت, پوری بہت بڑی جس کو کمپنی کہتے ہیں, وہ جو ہے کاروبار کریں. یہ 3 ہی قسمیں ہوتی ہیں کاروبار کرنے کی. اب اس کو عربی زبان میں مداربہ اور مشارکہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مداربہ اور مشارکہ. یہ جو مداربہ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹنر اپنی انویسٹمنٹ کرتا ہے اور دوسرا پارٹنر جو ہے وہ محنت کرتا ہے. تو مثال کے طور پہ ایک کھیت میں ایک شخص کام کر رہا تھا, زمین کسی اور کی تھی, اس نے کہا میں بیج بھی دوں گا, پانی بھی میں دوں گا, بل بھی میں دوں گا, محنت تم کرو, اس میں کھیت میں ہل چلاؤ, سارا کچھ کرو, اور جب تمہاری فصل ہو جائے گی, اب اگر نقصان ہو گیا تو اس کی محنت ضائع ہو گئی, میرا پیسہ ضائع ہو گیا, اور اگر پروفٹ ہو گیا تو آپ کسی بھی ریشو کے ساتھ 50-50 کر لیں, 20-80 کر لیں, جو طے ہو جائے وہ جائز ہے. اس کو کہتے ہیں مداربہ. اچھا, مشارکہ یہ ہوتا ہے کہ سارے لوگ کٹھے انویسٹمنٹ بھی کریں اور کٹھے محنت بھی کریں, تو اس کو مشارکہ کہتے ہیں. اب یہ 3 ہی طریقے ہیں اسلام کے اندر. اب میں آپ کو جو ڈیٹیل بتا رہا ہوں وہ آپ سمجھیے گا کہ دنیا کے اندر اس وقت بھی اسلامک بینکنگ سسٹم جس کی بنیاد مداربہ اور مشارکہ پہ رکھی ہوئی ہے, اس کی ایفیلیشن یا اس کی جو اس کے اندر انوالومنٹ ہے مداربہ اور مشارکہ کی, وہ 1% سے بھی کم ہے. 1% بھی وہ مداربہ مشارکہ نہیں ہو رہا. بقایا وہ ساری ٹرمز یوز ہو رہی ہیں جو بینکنگ کے اندر عمومی طور پہ ہوتی ہیں.
جیسے کہ لیزنگ سسٹم ہے, اجارہ جس کو کہتے ہیں کہ گاڑیاں دی جا رہی ہیں, انویسٹمنٹ, یہ جیسے وہ ایک جگہ پہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی جو اصل قیمت ہے یا جو اصل رقم ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے, آپ کو نقصان میں کا بھی حصہ نہیں ملے گا, بس یہ ہے کہ آپ کا پروفٹ جو ہے وہ فلیکچویٹ ہوتا رہے گا. بلکہ یہ وہ ایک ہی ہے. اچھا, دوسری خطرناک بات یہ ہے کہ ریٹ بھی قائبر لگاتے ہیں, یعنی جو کمرشل بینکنگ سسٹم کا قائبر ریٹ ہوتا ہے وہی اسلامک بینکنگ کا قائبر ریٹ ہوتا ہے. دیکھتے ہیں مکان گروی رکھنا, یہ بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سود کے زمرے میں آتا ہے. Is that true? نہیں, سود کے زمرے میں نہیں آتا, لیکن یہ حرام ہے مکان گروی لینا. گروی میں بچت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے انویسٹمنٹ زیادہ کر دیں اس کے اندر اور کرایہ کم طے کر لیں, تو وہ بچت ہے. لیکن ایک جسٹ ایک ہیلا کر کے, جس کو کہتے ہیں ہیلا تو شریعہ فقہ حنفی کے اندر ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ ہیلا کر کے آپ مثال کے طور پہ 1 کروڑ کا مکان ہے تو آپ نے گروی پہ لے لیا 25 لاکھ روپے میں, تو آپ نے 25 لاکھ روپیہ اس کو گروی کے طور پہ دے دیا اور کرایہ طے کر لیا 1000 روپیہ 2000 روپیہ, تو وہ تو کرایہ نہیں ہے جو عمومی مارکیٹ میں چل رہا ہے. اگر عمومی مارکیٹ میں 50,000 کرایہ چل رہا ہے تو آپ سے وہ 20,000 لے لیں تو یہ سوٹیبل ہے کیونکہ آپ نے ایڈوانس زیادہ دیا ہوا. تو یہ طریقہ کار درست ہے, لیکن یہ جو صرف برائے نام ایک کرایے کا نام دے کے وہ بھی نہیں لیتے. نہیں, آج کل جو 1500 دے کے کہتے ہیں کہ شاید ہماری بچت ہو. میرا خیال ہے کہ یہاں پہ جو ہے نعت رسول مقبول جو ہے وہ محفل کا حصہ بناتے ہیں. ہمارے ساتھ سید محمد علی جیلانی موجود ہیں اور آپ سے درخواست ہے کہ نعت رسول مقبول جو ہے سنا کر ہماری محفل کو 4 چاند لگائیں. میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں, آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں, اور میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا ہے, خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں, خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں, اور اللہ میری قسمت انوار رحمتوں کے آنکھوں سے دیکھتا ہوں دربار مصطفیٰ میں, میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں, اور کیا اب بھی میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا, کیا اب بھی میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا, اب تو میں آ گیا ہوں دربار
मुस्तफ़ा में अब तो। वेलकम बैक एवरीवन। नशरियात में आगे बढ़ते हैं, पर इफ्तार का वक्त बहुत करीब है और जब इफ्तार का वक्त करीब आता है, लाहौर रोस्ट जो है अपने इफ्तारी बॉक्सेस जो हैं हमारे साथ भिजवा देता है और पहले रोज़े से ये सिलसिला जारी है और बहुत ही कहती हूँ मुनासिब मिकदार में, जैसे अली कहते हैं, हमारा हैप्पी मील होता है, तो वी आर रियली इंजॉइंग इट और बहुत सारी दुआएं हैं लाहौर रोस्ट के लिए। बिल्कुल ऐसी है। उसके अलावा यहाँ पे 2 बाइक्स मौजूद हैं। एक बाइक फ्राई चिक्स की जानिब से भिजवाई गई है और एक बाइक जो है रहीम स्टोर की जानिब से भिजवाई गई है और ये दोनों बाइक्स आप अहबाब तक इंशाल्लाह हम पहुँचाएँगे चांद रात को बतौर ईद गिफ्ट। कम ही वक्त बाकी है। कम ही वक्त बाकी है और रहीम स्टोर की तमाम ब्रांचेस पर रमज़ान ऑफ़र के तहत डिस्काउंट मिल रहा है, आप इस ऑफ़र से फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा आपने अगर अपने कपड़े के हवाले से बताना है तो आप भी बता दें ताकि मैं भी बता दूं। हाँ जी, और आज जो मैंने जोड़ा वेयर किया है वो है नौरंगी मल्टी ब्रांड स्टोर का जोड़ा है ये, और इनकी जो लोकेशन है वो है क्रीम ब्लॉक में। यहाँ पे हर ब्रांड के जोड़े एक ही रूफ अंडर, एक ही रूफ के नीचे मौजूद है। नौरंगी ब्रांड स्टोर लास्ट में विजिट किया जाए। उसके अलावा आज आपने देखा होगा मैं बड़ा चमक रहा हूँ, कपड़े जो हैं बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। ये दुआस बोतीक ने हमें स्पॉन्सर किए हैं, बहुत शुक्रिया बहन, अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। इनका इंस्टाग्राम पे पेज है, जेंट्स और लेडीज़ के सूट्स जो हैं ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर भी जो है सेल करते हैं और बड़े एतबार वाले लोग हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ। चलें जी आगे बढ़ते हैं नशरियात में। सूद हमारा जो है टॉपिक है और सूद के हवाले से हम बात कर रहे हैं और डॉक्टर वकास जाफिर साहब ने बताया कि जो फतवा इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से आप लोगों तक पहुँचा, इसमें मतलब कि और तफसीली तौर पे लोगों को इल्म हासिल करने की ज़रूरत है। उसमें मैंने यही बात की थी, अर्ज़ की थी कि जो फतवा दिया गया, फतवा बिल्कुल ठीक है, लेकिन फतवे की बुनियाद के ऊपर जो बैंकिंग हो रही है वो उसका 1% भी नहीं है। मसला ये है, अगर वो उसी की बुनियाद पे करे ना तो फिर तो ठीक था, लेकिन जब आपने फतवा तो दे दिया, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस चल रही है वो वही कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम वाली है, तो फिर वो तो अगर किसी ने इस फतवे के बाद इन्वेस्टमेंट की और उसको नहीं पता बैंकिंग मामलात का और बाद में उसका जो माल है वो इस अंदाज में उसको प्रॉफिट दिया गया या उसको भराया गया, तो उसकी क्या फिर उसका वो उसका जिम्मेदार तो वो नहीं है ना, शख्स जिसने ये किया है वो तो ज़ाहिर फतवा ही है उसके ऊपर, जिसने फतवा दिया वो इसका जिम्मेदार होगा। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा फरमाए और जितना हो सकता है इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से इसी तरह ख्याल रखते हैं। जी बिल्कुल, मतलब कि आप इस्लामिक बैंकिंग जो आपके नज़दीक भी हाँ जी जिस तरह से हो रही है आप जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, ठीक है, आप उसको जायज़ नहीं समझते। और हम बात कर रहे थे गिरवी वाला, वो भी थोड़ा सा उसकी भी तफसीली तौर पे बात हो जाए, आप उस हवाले से भी थोड़ा सा बता दें। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा साहब ने तफसीलन उस पर गुफ्तगू भी फरमा दी कि हम अगर फॉर एग्जांपल किसी प्लॉट की या किसी घर की अमाउंट जो है वो 1 करोड़ है और वो 25 लाख जो है वो पे कर रहे हैं, बट उसका जो रेंट है हमने प्रेजेंट मार्केट सिचुएशन को देखते हुए उसके मुताबिक हमने उसका रेंट रखना है। 1500 अमूमी तौर पे हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है कि 1000, 2000, 3000 में रख के और उसको वो अपना रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन इतना मुनासिब रेंट रखा जाए जो कि हमारी मार्केट का हिस्सा हो, यानी हमारे उस मार्केट में, उस सोसाइटी में जो रेंट पर हमारे घर हैं उनका जितना रेंट होगा उसके मुताबिक हम उसको रखेंगे। अच्छा, ये जैसे ये हमने अपने लिए गुंजाइश निकाली हुई है या हम इसलिए बचने के लिए कि चलें जी ये अल्लाह ताला का वाज़िया हुक्म है तो हम इसको थोड़ा सा और अंदाज में कर लें, तो ये नहीं, आपको नहीं लगता कि ये भी कहीं ना कहीं ये भी बड़ा संगीन नौयत का गुनाह है कि आप मतलब कि अगर तो अल्लाह ताला ने एक हदूद बता दी कि इसके करीब मत जाओ, तो मुझे मेरा ख्याल है कि बतौर बिल्कुल एक मुसलमान उससे थोड़ा पीछे ही रुक जाना चाहिए कि यहाँ पे इससे आगे जो है एग्जैक्टली बिल्कुल ही मुझे पता भी नहीं लगेगा कब मैं लाइन क्रॉस कर दूंगा। बिल्कुल ऐसा ही है, और पहला स्टेप यही है कि करीब चले जाएं और उसके बाद लाइन जब अबूर हो जाती है उसका पता नहीं चलता। और जिस तरह अगर आपने कहा कि अल्लाह ताला ने अगर एक लाइन, बॉर्डर लाइन लगा दी है तो उसके मुतालिक सोचना, उसको क्रॉस करने का सोचना, यानी नसे कती जो है उसको अबूर करने का सोचना, ये तो वैसे ही अल्लाह ताला के अहकामात की खुली हुकूमत है। और मेरा ख्याल है कि जिन अहकामात में अल्लाह ताला ने वाज़िया तौर पे बयान कर दिया कि इस चीज़ को बिल्कुल हराम है, ये लानत है, इसके करीब नहीं जाना, तो मेरा ख्याल है कि उसमें कोई गुंजाइश कि अगर मैं इस तरह से कर लूँ या इस तरह से ले लूँ, मेरा ख्याल है कि वो उस लाइन के करीब जाने के मुतरातिब है और फिर आपको पता भी नहीं लगेगा कब आप इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाह। ये बिल्कुल उसी की। दूसरी बात ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाज़ेह फरमाना कि अल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन व बैनहुमा मुश्तबहात। हुज़ूर ने फरमाया कि हलाल भी वाज़ेह है और हराम भी वाज़ेह है, और इसके दरमियान कुछ चीज़ें हैं जो मुश्तबहात में आती हैं, मुश्तबे चीज़ें होती हैं, और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मुश्तबहात में पड़ गया वो हराम की तरफ चला गया। तो बाज़ औक़ात जब हमें, जिस तरह अली भाई जैसे हम इस्लामिक बैंकिंग की या मुख्तलिफ
انشورنس پالیسی کی یا ڈیفرنٹ جو کاروبار جس کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ یہ ڈاؤٹ فل ہے، مشتبہ ہے کہ آیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو وہ مشتبہ میں بھی آ جائے گا. اگر وہ کلیتاً حرام نہیں بھی ہے تو وہ مشتبہات میں آتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مشتبہات سے بچنے کا ہی حکم دیا ہے کہ جب تک آپ کو کلیئرنس نہ ہو کہ بھئی یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ حلال ہے یا بالکل حرام. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، بعض اوقات سود کے کچھ ایسے معاملات ہیں جو مشتبہات میں آتے ہیں جس میں سمجھ نہیں آ رہا تھا انسان کو کہ آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو اس میں بچنے کا حکم ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ قرض گزرو. میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ایک نعت رسول مقبول جو ہے وہ ٹرانسمیشن کا حصہ بناتے ہیں نوید بھائی. بسم اللہ. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے. مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. سوئے بطحا لیے جاتے ہیں ہوائے بطحا، بوئے دنیا بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے. بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے. مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. روک رضوان مسافر کو درے پر. ارے یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے. یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے. بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے. مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے.
بہت ہی خوبصورت آواز، بہت ہی خوبصورت آواز. اور میں ابھی آپ کا کلام سن رہا تھا تو ایک سوال آ گیا ذہن میں. ڈاکٹر صاحب یہ کچھ لوگ اپنی آواز کی انشورنس کروا لیتے ہیں اور اپنی انگلی تک کی انشورنس کروا لیتے ہیں. اگر کوئی آپ بہت اچھے کوئی گٹارسٹ ہیں یا کوئی اس طرح کے معاملات ہیں. نہیں میرے علم میں نہیں اس کو انشورنس نہیں کہتے ہیں، اس کو کچھ اور کہتے ہیں، مجھے ابھی نام نہیں یاد آ رہا. جب نام یاد آئے گا تو پھر آپ تبھی ساری چیزیں جو ہے نا دیکھیں اس کو اس طرح لے لیجئے کہ پیٹنٹ، اس کو پیٹنٹ کہتے ہیں، وہ کروا لی جاتی ہے اس چیز کے لیے. ہاں نہیں اب انگلی کا کاپی رائٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں اگر ایک گٹارسٹ بہت سارے لوگ کرواتے ہیں. ہاں اس طرح سے ہے. تو بات یہ ہے کہ کچھ لفظ کی بھی کروا لی جاتی ہے. ہماری تمام چیزیں جو ہے نا وہ اللہ کی امانت ہے، ٹھیک ہے. یہ حضور کا فرمان ہے کہ تمہاری یہ دیکھیے نا بعض اوقات یہ جو ٹرانسپلانٹ جو چیزوں کے اعضاء کا ٹرانسپلانٹیشن تھی اس کے اوپر ابھی فتویٰ آیا ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ ابھی بھی جو علماء ہیں اس کے اوپر تذبذب کا شکار تھے. مثال کے طور پہ آپ جگر کی ٹرانسپلانٹیشن کے لیے اپنا جگر جو ہے وہ دے دیتے ہیں یا نہیں. اس میں علماء کہتے ہیں کہ اگر تو جان بچانی اور دوسرے کی جان کو خطرہ نہیں ہے تب تو جائز ہے، لیکن ایسے ہی دے دینا یا جیسے گردے کا کاروبار ہوتا ہے پیسوں کے عوض وہ جائز نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. اور ابھی ایک حال ہی میں ایک بڑا واقعہ جو ہے سوشل میڈیا پہ وائرل ہے جہاں پہ ایک جو ہے لخت جگر ایک بیٹی نے اپنے والد صاحب کو جو ہے اپنے جگر کا 60% حصہ دیا اور وہ جو خاتون تھی وہ جابر نہیں ہو سکیں. اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جنت میں اعلیٰ مقام دے، مغفرت فرمائے. بہرحال بیٹیاں جو ہیں والدین کے لیے بڑا محبت اور بڑا ظرف رکھتی ہیں اور یہ اس کی ایک مثال تھی. مفتی صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ اگر کسی کی جان بچانے کے غرض سے دیا جا رہا ہے یا اور اگر کسی دوسرے کی جان کو خطرہ نہیں. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں نمرہ. جی السلام علیکم نمرہ. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر. جی نمرہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں لاہور شادرہ سے بات کر رہی ہوں اور مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا تھا. جی بسم اللہ سوال کیجیے. میرے شوہر کا نا 1 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا اور مجھے مطلب جو حصہ ملا تھا وہ کچھ زیادہ رقم نہیں تھی، صرف 5 لاکھ روپے تھے. ٹھیک ہے. میں نے ایک اپنے قریبی رشتے دار کو وہ 5 لاکھ روپے دے دیے ہیں اور وہ ہر منتھ مجھے تقریباً 40,000 روپے اس کا پروفٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو کہ مجھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سود نہیں ہے، آپ میرے پاس آپ کی رقم جو ہے وہ پڑی رہے، میں آپ کی رقم سے کاروبار کرتا رہوں گا اور جب تک کاروبار کرتا رہوں گا آپ کی رقم میرے پاس سیف رہے گی. آپ کا یہ 40,000 جو ہے آپس میں طے ہوا ہوا ہے؟ سوری آپ کا یہ جو 40,000 پروفٹ لے رہے ہیں آپ، یہ طے ہوا ہوا ہے؟ نہیں پہلے طے تو نہیں ہوا تھا. میری 3 بیٹیاں ہیں اور انہوں نے درد دل سمجھ لیں یا پھر انہوں نے اسی لیے شاید کہ ان کے گھر کا سرکٹ نہیں چل رہا تو انہوں نے دینا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اور کب سے لے رہی ہیں آپ یہ 40,000 روپیہ؟ تقریباً پچھلے 6 ماہ سے. اور آپ سوال کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ 5 لاکھ دے کے مجھے جو پیسے آ رہے ہیں اور کل کو جب یہ پیسے مل جائیں گے تو یہ اس میں سود تو نہیں ہے، یہی سوال ہے؟ بس یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ، ویسے تو یہ سلسلہ تو چل ہی رہا ہے، اگر مجھے کل کو ضرورت پڑتی ہے بچیوں کی شادی کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے تو کیا یہ میں پیسے واپس لے سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے. بہت شکریہ. نمرہ ہمارے ساتھ لاہور کے علاقہ شادرہ سے موجود تھی اور بڑا اہم سوال ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ 1 سال پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے کہا کہ ان کا کچھ حصہ مجھے ملا جو کہ 5 لاکھ روپیہ تھا اور میری 3 بیٹیاں ہیں، تو میں نے وہ 5 لاکھ روپیہ کسی رشتہ دار کے پاس رکھوایا. وہاں سے مجھے ہر مہینے تقریباً 40,000 روپیہ آتا ہے اور کل کو میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی ہے تو میرا نارملی جہاں تک مجھے سمجھ آیا کہ میرا ان سے جو بات چیت ہوئی بھی ہے وہ یہ ہے کہ کل کو آپ کے پیسے واپس بھی مل سکتے ہیں. تو اس میں کوئی سود کی قسم تو نہیں ہے بہن؟ یہ سراسر سود ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ طے نہیں تھا، ہم نے صرف درد دل کے واسطے. جی وہ تو ویسے خدمت کرنا چاہے تو اگر ظاہرہ بیوہ کی خدمت کرنا آقا علیہ السلام کا جو ہے حکم بھی ہے اور آقا علیہ السلام کی سنت مطہرہ بھی ہے، لیکن جو 5 لاکھ تو ایک انہوں نے ڈائریکٹ انویسٹ کر دیا نا. ٹھیک ہے. تو جہاں انویسٹ کیا وہ بھی جاننا چاہیے کہ وہ کیا کاروبار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں ڈوبنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور پیسے کا بوسٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ ڈوب بھی سکتے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہوگی کہ یہ شورٹی دینا کہ آپ کو 5 لاکھ واپس مل جائے گا، یہ شورٹی خود بخود سود کے زمرے میں آتی ہے. نمبر 1. نمبر 2 جو فکس اماؤنٹ ان کو مل رہی ہے 40,000 روپے، یہ بھی جائز نہیں ہے. جو ان کے ساتھ شاید کو طے نہیں ہوا تھا
اگر نفع نقصان کا طے ہو تو پھر سود جی نفع نقصان اگر طے ہو, اور دیکھیں نا جب نفع نقصان طے ہوگا تو آپ پرسنٹیج طے کر سکتے ہیں کہ بھئی میں نے جو پیسے ارد کی, جو آپ کو پروفٹ آئے گا اس کا 50%, ایون کہ 70% جو بھی ریشو طے ہو وہ جائز ہے. لیکن یہ جو فکس اماؤنٹ ان کو آ رہی ہے تو اس کو تو فکس ڈپازٹ کے اوپر جو سود ہے تو یہ اسی کے زمرے میں آتا ہے. اچھا وہ خدمت خلق کو سود سے میچ نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ صاحب ان کی ویسے خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ایک الگ بات ہے کہ وہ ان کی خدمت کر دیں, لیکن وہ 5 لاکھ روپیہ لے کے اس کو انویسٹ کیا ہوا ہے اور اس کے زمرے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کل کو میں 5 لاکھ روپیہ بھی آپ کو لوٹا دوں گا. بھئی آپ 5 لاکھ کیوں لوٹائیں گے؟ اگر تو یہ بڑھ جائے, اگر یہ 10 لاکھ ہو جائے, پتہ نہیں انہوں نے 10 سال بعد لوٹانا ہے, 15 سال بعد لوٹانا ہے, 5 لاکھ کی کیا ویلیو ہوتی ہے؟ تو اگر ہو سکتا ہے اگر اس کی اس وقت ویلیو جو بن گئی ہے تو آپ اتنے پیسے واپس کریں, یہ تو بات ٹھیک ہے. لیکن اگر ڈوب جائیں تو ڈوب بھی سکتے ہیں. تو دونوں صورتحال موجود ہیں. اس جو اسپیکولیشن ہوتی ہے نا, اسی کو اللہ کے اوپر توکل کہتے ہیں کہ کاروبار میں اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں. اب یہ جو بہن کی جو سچویشن جو آپ نے ابھی سنی, ان کے لیے سب سے بہتر کیا ہے کہ یہ 5 لاکھ میرا خیال اگر ابھی ان سے لے لیتی ہیں, ان کو مجھے نہیں پتا کہ کاروبار کے اصول پتہ ہے یا نہیں پتا, تو آج کل جو مہنگائی کا دور ہے تو یہ تو اس کو ضائع کر لیں گی. تو ان کے لیے آپ اس سچویشن میں کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے, کیونکہ انہوں نے بچوں کو بھی دیکھنا ہے, انہیں لگا کہ 5 لاکھ آیا تو میں اس کو کہیں پہ رکھ کے کوئی ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کر دیں, کوئی ان کے جاننے والا ہو, کوئی رشتہ دار, کوئی اپنا جن سے ان کی جان پہچان ہو, جن کو وہ ان کا کاروبار اچھا چلتا ہو. یہ بھی تو انویسٹ ہی کیا ہوا ہے, مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کاروبار میں انویسٹ کیا یا کس انداز میں. جہاں پر بھی انویسٹمنٹ کی ہے, ایک تو جہاں انویسٹمنٹ کی جائے اس کاروبار کی نوعیت کا پتہ ہونا ضروری ہے. اب ایک بندے نے انویسٹ کر دی, وہ شراب کا کاروبار کرتا ہو, تو جس چیز کا کاروبار وہ کر رہا ہے وہ بھی جائز ہونا چاہیے, اور اس کے اندر یہ چیز طے ہونی چاہیے کہ پروفٹ اینڈ لاس وہ طے ہو جائے. اس کے بعد اگر وہ چاہے, جس کے پاس آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اگر وہ چاہے, وہ دیکھتا ہے کہ یہ بیوہ عورت ہے اور میں اس کے جو میں نے بھی لاس اٹھا لی, کوئی بات نہیں, میں اس کو دے دیتا ہوں, تو یہ بھی جائز ہے, یہ چیز جائز ہے. لیکن یہ کہ طے کہ میں آپ کو 5 لاکھ واپس کروں گا اور 40,000 ہر مہینے جو دیا جائے. آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی, مطلب یہ بات ہماری اگر مکمل ہو گئی ہے تو پھر میں نیکسٹ سوال کرنا چاہوں گی. میں تقریباً وہ بات تقریباً مکمل ہو چکی ہوئی ہے. میں ایک چیز اس میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں کچھ ایسی حالات کو جانتا ہوں جہاں پر جا کر آپ کو رشوت دینا جو ہے نا, آپ مطلب اس کے بغیر کام ہی نہیں ہو پا رہا ہوتا, مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے, جائز کام کے لیے بھی آپ کو رشوت دینا پڑتی ہے, یا کوئی بہت سے جیسے بتا رہے ہیں کہ بہت سی کنٹریز ایسے ہیں کہ اگر آپ کو وہاں پہ بیسک ہیومن رائٹس بھی لینا ہے تو آپ کو اس طرح کے سسٹم میں انگیج ہونا پڑتا ہے. اس طرح کے حالات میں اللہ تعالیٰ کی حضور اگر وہ شخص لینا نہیں چاہ رہا, اس کو سسٹم مجبور کر رہا ہے. پنجابی زبان اس کو اردو زبان میں یا انگریزی زبان میں کہتے ہیں فٹیک, اور پنجابی میں کہتے ہیں چٹی. ہاں فٹیک کہتے ہیں نا ویسے پنجابی میں, یہ فٹیک لفظ جو ہے نا اسی سے نکلا ہے, اس کو کہتے ہیں چٹی. تو یہ جو اس کو رشوت نہیں کہیں گے, اس کو چٹی کہیں گے, یعنی اس کے بغیر آپ کا کام جائز کام ہی نہیں ہو پا رہا. تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. میں یہاں پہ پوچھنا چاہتی ہوں, کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے, ہم وہ بنوا لیتے ہیں, تو اس پر کیا لاگو چیزیں ہوتی ہیں؟ وہ کریڈٹ کارڈ میں جو سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے 90 ڈیز میں جو ہے وہ آپ اگر اماؤنٹ اب ریفنڈ کروا سکتے ہیں, تو انسان جو کہتا ہے ٹھیک ہے جی سود نہیں ہے, لیکن کیونکہ آپ اس کا حصہ بن رہے ہیں, اس سود کے کاروبار کا حصہ بن رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ لیکن اس میں سود کہاں پہ ہوگا, ہمیں ایکچوئل اماؤنٹ ہی دینا ہوگی. ایکچوئل اماؤنٹ دے تو پھر تو سود نہیں نا, پھر ایکچوئل اماؤنٹ ہی ہے. سروس چارجز کیوں نہیں ہے؟ اگر اس سے تجاوز کر جائے تو پھر وہاں پہ وہ چارجز آپ کو بیلنس دیا ہے نا, اور اس نے آپ کو کرنسی دی ہے نا, اور آپ نے اس کو کرنسی واپس کر دی. کلیہ وہی ہے کہ آپ ایک ہی جنس کے دو چیزوں کا آپس میں ایکسچینج اس طرح سے نہیں کر سکتے. اچھا مجھے بتائیں کہ سود کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات یعنی کہ بتائے کہ سزائیں کیا ہیں؟ بالکل, ایک روایت ہے حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, معراج کی رات کو ذکر کی, فرمایا کہ صحابہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحابہ میری امت میں سابقہ امتوں کی بیماریاں چلی آئیں گی. اب فار ایگزامپل ہم بیماری سے مراد نزلہ, زکام, بخار اور یہ لیتے ہیں, لیکن حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں وہ نہیں فرمایا. فرمایا کہ پچھلی امتوں یعنی سابقہ امتوں کی بیماری جو ہے وہ میری امت میں بھی چلی آئے گی, اور اس ایک بیماریوں میں سے ایک بیماری وہ مال کا جمع کرنا, اور اس انداز میں جمع کرنا کہ خیال ہی نہ رکھنا کہ آیا میرے پاس جو آ رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. یا میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے آج ہماری سوسائٹی میں ایکچولی ہو یوں رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز حرام کر دی ہے, یہ باؤنڈری سیٹ کر دی, اور یہ کھلا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ اعلان جنگ ہے, اور ہمیں پتہ ہے, لیکن ہم تلاش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ایک باؤنڈری سیٹ کر دی ہے, اس باؤنڈری کے پار میرے لیے کتنا جائز اور کتنا ناجائز ہے. سوسائٹی میں ایسا ہو رہا ہے, اور یہ علمی ہے, اور یہ تو پھر کھلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کھلی اعلان جنگ ہے. اور سٹارٹ میں آپ نے روایت بیان کی تھی
کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کر دیتا بالکل ہے. ایسے. اور بلکہ ایک اور روایت ہے حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس قوم میں سود پھیل جاتا ہے اس قوم میں پاگل پن عام ہو جاتا ہے. آج مطلب ہوش نہیں ہے کرنا کیا ہے. سوشل میڈیا پہ جو کیا جا رہا ہے وہ پتہ نہیں اب اس کو پاگل پن کہنا ٹھیک ہے یا کیا ہے, لیکن اس طرح کے معاملہ چل رہے ہیں. علی بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا جو سود کھاتے ہیں نا ان کی حالت یہ ہے کہ ان کی حالت قیامت والے دن ایسی ہوگی جیسے ان کو شیطان نے مس کیا ہوا ہے, شیطان نے ان کو مفقود الحواس کر دیا ہے, وہ پاگل پن کا شکار ہوں گے. اور اسی کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. میں آخر میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زکوٰۃ کی وجہ سے تمہارا مال بڑھتا ہے اور سود کی وجہ سے تمہارا مال گھٹتا ہے. حالانکہ فزیکلی دیکھیں تو اور اگر فزیکلی دیکھ لیں تو وہ بڑھ رہا ہوتا ہے اور زکوٰۃ میں آپ دے رہے ہوتے تو آپ کا کم ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ کے ہاں یہ معاملہ مختلف ہے اور ہے بھی اسی طرح سے. ہم نے یہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا. میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ایک نعت رسول مقبول جو ہے وہ شامل کر لی جائے میرا خیال ہے, اور سید محمد علی جیلانی صاحب سے درخواست ہے کہ آپ نعت رسول مقبول جو ہے وہ ہمیں سنائیں. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں, ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد, مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں, دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے, آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں, ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور, ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں, اور روشن ہے جن کے نور سے دونوں جہاں ریاض, روشن ہے جن کے نور سے دونوں جہاں ریاض, ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں, رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں. بہت ہی خوبصورت. اور مجھے لگتا ہے ہم اپنا پروگرام کا جو ٹاپک ہے اس پہ واپس آتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں اسپیسیفکلی کہ بہت زیادہ نہیں لیکن ایک دو علماء کرام جو ہیں ان کو میں نے سنا ہے کہ یوٹیوب سے یا لائیو بیٹھنے سے جو وہ پیسے آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی حلال نہیں ہے, سم تھنگ اس طرح سے کہا جاتا ہے. نہیں, اس طرح کا تو کوئی اپنا آپ نے بھی شاید وہ ایک ویڈیو دیکھی ہوگی, اس کے بعد وہ جو صاحب ہیں وہ خود ہی یوٹیوب سے اتنا ارن کر رہے ہیں. اچھا, ان کا میں نے یہ سوال میں نے ان سے کیا ہے, ان کا اس پہ موقف میں نے بھی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ
ویڈیو بنانا حرام ہے، اور جو یہ ویڈیو میں بتا رہے تھے ویڈیو بنانا حرام ہے، ویڈیو جو بناتے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے، تو ویڈیو نہیں بنانی چاہیے، اور یہ پیغام ویڈیو بنا کے میرا خیال ہے کہ یہ ایک میڈیم ہے، آپ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں وہ نیت جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس سے پہلے لوگ جو ہے سود کا کاروبار کیا کرتے تھے، سود پہ جو ہے پیسے دیا کرتے تھے، لیا کرتے تھے، تو اس حوالے سے کوئی آپ کو کوئی قصہ یاد ہو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے بعد کسی نے کوئی اپنی رقم جو ہے وہ چھوڑ دی ہو؟ یا اس ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب کوئی آپ کو قرض دے اور آپ احسان کے بدلے اس کو کچھ زیادہ دے دیں، مثال کے طور پہ آپ کو کوئی 1 لاکھ روپیہ جو ہے قرض دے دے، تو آپ احسان کے بدلے اس کو اپنی مرضی سے 1,10,000 دے دیں، 20 دے دیں، تو یہ حضور کی سنت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ جس شخص نے حضور کو قرض دیا، حضور نے واپسی پہ جو لوٹایا ہے اپنی مرضی سے، وہ زیادہ وہ لوٹایا ہے۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ آپ کے چیف اکاؤنٹنٹ تھے، جی آپ کے پاس اکاؤنٹس سارے کھاتے وغیرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت بلال حبشی کے پاس تھے، تو آقا علیہ السلام کے پاس جب مہمانات آتے اور مختلف لوگ آتے، وفود آتے تھے، تو ان کے خرچ کا، ان کے کھانے پینے کا انتظام حضرت بلال کرتے تھے۔ تو اکثر حضرت بلال حبشی جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ جگہوں سے جو ہے وہ اپنا ادھار لے لیتے اور آقا علیہ السلام کے کھاتے کے اندر ادھار لیتے کہ حضور اس کو لوٹا دیں گے۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک یہودی نے آقا علیہ السلام سے قرض لینا تھا، تو وہ ابھی مدت پوری نہیں ہوئی تھی، اور اس شخص نے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں یعنی یہ حضور کی سیرت کے حوالے سے بڑا اہم پہلو ہے کہ اس نے نا وہ جو ایک کپڑا ہوتا ہے وہ آقا علیہ السلام کی گردن مبارک میں ڈال کے حضور کو اتنی زور سے کھینچا، اتنی زور سے کھینچا کہ آقا علیہ السلام کی گردن مبارک پہ جو ہے نا وہ اس کے نشان پڑ کے زخم ہو گیا۔ تو حضرت عمر فاروق آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ اپنا یا رسول اللہ حکم کرے میں اس کی گردن اتارتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، میرا یہ اس کا معاملہ ہے، میں نے اس کا قرض دینا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ابھی تک تو ابھی اس کا ٹائم ہی نہیں آیا، اور اس کے باوجود تم نے مجھ سے جو ہے اس کا تقاضا کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود آقا علیہ السلام نے اس کو کچھ نہیں کہا بلکہ اس کا قرض اتارا اور کہا کہ بھائی قرض لینے والا تو ایسا ہی کرتا ہے جس نے پیسے واپس لینے ہو، تو اسی طرح کا بیہیو کرتا ہے۔ تو یہ تو حضور کی رحمت للعالمین نہیں تھی کہ آقا علیہ السلام نے اس کے آگے سے رسپونڈ نہیں کیا۔ تو بات یہ ہے، اور دوسری بات جو حضور نے سب سے آخر میں جو سب سے بڑا پیغام دیا وہ یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ سود لیتے تھے، دیتے تھے، تو آقا علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر یہ فرمایا کہ آج کے بعد سود ختم ہے، اور میں اپنے چچا حضرت عباس کا جو سود کا جو ہے وہ میں معاف کرتا ہوں۔ اچھا ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ خطبۃ الحجۃ الوداع ہے، یہاں پر آ کے سود حرام ہوا یا اس سے پہلے ہی؟ دو چیزیں ہیں، جو اس کی شکل تھی نا یوئری والی وہ ختم ہو گئی تھی پہلے ہی، ٹھیک ہے، یہ جو انٹرسٹ والی اس کی شکل تھی نا وہ حجۃ الوداع میں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، میرا خیال ہے ہم نے بڑی تفصیل و گفتگو کی ہے بڑے اہم ٹاپک سود پر۔ اور دیکھیں اگر آپ کوئی برا کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کیوں کسی مولوی یا امام سے ڈگری چاہیے کہ نہیں آپ اس حد تک کر سکتے ہیں، اس حد تک نہیں کر سکتے؟ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ڈر نہیں آ رہا تو پھر آپ کو ایک مولوی یا علماء سے کیوں ڈر آ رہا ہے؟ آپ کریں جس طرح مرضی کریں، اور اگر آپ واقعتاً اصلاح کی نیت سے جاننا چاہتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک حدود کھینچ دی تو اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے آپ کو۔ جہاں پہ لگ رہا ہے کہ آپ بھول چوک میں اس کو پار کر دیں گے تو میرا خیال ہے اس سے کوئی 1 فٹ پہلے اگر آپ رک جائیں گے تو یہ آپ کے اور میرے سب لوگوں کے لیے بڑا بہتر ہوگا، کیونکہ آپ سے بہتر آپ کا محاسبہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، صرف آپ کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے اور اس کی آیتیں اور اس کی باتیں سنا کر آپ کو خبردار کیا جا سکتا ہے، پھر آپ پہ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ بالکل ایسی ہے، اور جو لوگ خیر ڈھونڈ رہے ہیں ان کو میرا خیال ہے کہ اس میں بڑی خیر کی چیزیں مل گئی ہوں گی، اور جو لوگ شر ڈھونڈ رہے ہوں گے وہ اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی چیز پکڑ کے بتائیں گے۔ دیکھیں جی علامہ صاحب نے یہاں پہ جا کے کوئی گنجائش چھوڑ دی تھی، اور یہ دیکھیں نیتوں کا آپ کو ملتا ہے، خیر ڈھونڈیں گے آپ کو خیر مل جائے گی، شر ڈھونڈیں گے تو آپ کو شر مل جائے گا۔ نیتیں بہتر کر لیں، اللہ تعالیٰ جو ہے جو چھوٹی موٹی غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی وہ ہماری معاف کر دے گا۔ بڑا اچھا رمضان گزر رہا ہے اور جو آپ کے ساتھ تعلق بنتا جا رہا ہے، اب میں سوچ رہا ہوں کہ جیسے جیسے رمضان ختم ہوگا تو اس کی بڑی یاد آیا کرے گی۔ اور بہرحال آج کا جو وقت تھا ٹرانسمیشن کا وہ ختم ہوا، اور آپ نے اگر کوئی اپنے کپڑے بیچنے ہیں تو پلیز۔ اور میں جانے سے پہلے بتانا چاہتی ہوں آج میں نے جو جوڑا ویئر کیا ہے وہ ہے نورنگی ملٹائی
بائی برانڈ اسٹور. ان کی جو آؤٹ لیٹ ہے وہ کریم بلاک ہے, ان کا انسٹاگرام پہ پیج ہے, وہاں پہ لازمی وزٹ کیا جائے. اور اگر آپ نے ان کا سن لیا تو میرا بھی سن لیں. دعاز بوتیک نے آج مجھے کپڑے بھیجے ہیں, آپ کی مہربانی, میں آج اچھا لگ رہا ہوں. اور آپ ان کا انسٹاگرام پہ جا کے آپ کو آگے اور لیڈیز کے کپڑے جو ہیں بڑے اچھے ریٹس میں خرید سکتے ہیں. اور اگر آپ بیرون ملک ہیں تو آپ اس کو منگوا بھی سکتے ہیں. آج کی نشریات کا وقت اتنا ہی تھا. آج کے لیے ہمیں دیجیے اجازت, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد. جی نوید بھائی, آپ سے نعت کی درخواست ہے. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم, مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم. تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے, تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے, کہ تیری شان کے چھایا نہیں ایسا کرنا, کہ تیری شان کے چھایا نہیں ایسا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم, اور مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا